تب میں تھوڑا بہت ماڈلنگ کر لیتی تھی. پھر میں نے ماڈلنگ کو پروفیشن بنا لیا, اور پھر ماڈلنگ میں کام کرتے کرتے ایک دن کال آتا ہے فار دیٹ ڈراما پارلر والی لڑکی. اور آئی وازنٹ ریڈی. یا اس ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں کہتی تھی کہ نہیں, آئی واز ویری شائے پرسن, اور مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں بات نہیں کر سکتی زیادہ کسی سے, یا ایکٹنگ کرنا تو مطلب امپاسبل ہے, اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کر سکتی. اور پھر میری اتنی ریجیکشن کے بعد نادیہ آپا کال می, اور انہوں نے بولا کہ بیٹا نادیہ کیا, آپا؟ نادیہ افغان, نادیہ افغان، یس. اوکے. انہوں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے, آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جا کے بات کرنے میں تو کیا پرابلم ہے نا. تو پھر ہم نے بات کی اس پہ. ان سے بات کرنے کے بعد بھی میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا, میں یہ نہیں کر سکتی. مجھے پتا ہے کہ میں شاید ہوں ہی نہیں اس کے لیے, یا میں ایکٹنگ نہیں کر سکتی, میں زیادہ بات نہیں کرتی. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا کریکٹر ہی یہی ہے, مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ بات نہیں کرتی. وہ اس کا بہت ایک معصوم سا گیٹ اپ ہے, اور مطلب بہت زیادہ ٹاکیٹو نہیں ہے, اور احساس کرنے والی ہے, معصوم ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اچھا یہ کیسے پاسبل ہے. اچھا میں ان سے بات کر کے میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. میں گھر گئی ہوں, میں نے کہا سوری میں نہیں کری. اور مطلب وہ اتنا مجھے اپنے اوپر پریشر تھا, کیونکہ وہاں پہ پوری ٹیم تھی, میں سب سے ملی, میں نے دیکھا, میں نے کہا کسی ایک شخص کی وجہ سے سب خراب ہونے سے بہتر ہے کہ آپ نہ کرو. مجھے تو بالکل بھی کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں کر سکتی ہوں. لیکن پھر ایک دن آپا نے مجھ سے بولا کہ تم مجھے کیا دے سکتی ہو, میں یہ تم سے کروا لوں گی. میں نے کہا میرے پاس صرف وقت ہے, جو میرے شوٹس بھی چلتے ہیں, میں کیسے مینیج کروں گی. انہوں نے کہا کہ تم مجھے اپنا وقت دو 100%, میں تم سے یہ کریکٹر کروا لوں گی. اور اس ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ مطلب اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کر سکتی ہوں تو پھر ٹرائی کر لیتے ہیں. خیر وہاں سے پھر شروعات ہو گئی. پھر ہماری ورک شاپس ہوئی فور 10 days. میں گئی 1-2 دن, جا کے میں نے دیکھا, تھوڑا کانفیڈنس آیا. پوری ٹیم تھی وہاں پہ, سب لوگ کو ایکٹرس تھے. ہم سب نے بہت ساری ایکسرسائزز کی, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا ہم لوگ جل ان ہوئے کہ چلو اب ہم نے ساتھ کام کریں. ایک سوپ تھا 100 ایپیسوڈ کا. تو پھر وہاں سے ہم نے بسم اللہ کی اور کام شروع ہو گیا. اور پھر آپا نے مجھے اتنا گائیڈ کیا, اتنا سمجھایا, اور اتنا سکھایا کہ وہ جو سیکھا ہے وہ میں آج تک لے کے چل رہی ہوں. تو لیکن اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایکٹنگ کرنے سے پہلے ایون دو یو سیئنگ دیٹ یو ور شائے بٹ یو ور اے ماڈل. آپ برانڈس کے لیے کیمپین کرتی تھی. ریمپ پہ آپ نے ایسے ماڈلنگ نہیں کی, بٹ یو ور دا برانڈ ایمبیسڈر فار اے لاٹ آف برانڈس, کلودنگ برانڈس کے لیے. آپ نے شاد کی بھی آئی سپوز آپ نے کیمپینس کی ہیں. تو وہ جو شائنس تھی وہ ماڈلنگ میں نہیں آتی تھی. اینڈ گروئنگ اپ ڈڈ یو ایور تھنک کہ آپ ماڈل بن جائیں گی؟ وہ جو گروئنگ اپ فیز تھا اس میں آپ کیا, ہر بچہ ہوتا ہے نا بننا چاہتا ہے کچھ نہ کچھ, ڈاکٹر, انجینئر, ایکٹر, ماڈل, آپ کیا بننا چاہتی تھیں؟ میں ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے ایسا آئی واز اسٹڈنگ دیٹ ٹائم, تو مجھے تھا کہ مطلب ٹھیک ہے ماڈلنگ سم ٹائمز میں کر لیتی ہوں تو ٹھیک ہے. بٹ وہ بگ چلتا ہے. بریک کیسے آیا ماڈلنگ کا پہلا؟ ماڈلنگ کا یہ تھا کہ ایک بار مطلب میری سسٹر اور میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے کہا کہ اس ٹائم پہ کچھ عرصہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا جابس وغیرہ یہ نا. تو میری بہن مجھے کہتی ہے کہ ماڈلنگ کا یہ آیا ہوا ہے کوئی, تو تم جا کوئی کے ایڈ تھا؟ پکچرز بھیج دو. مطلب کیا, میں نے اس کو کہا کہ مطلب پاگل ہو گئی ہو, میں کروں گی ماڈلنگ, کیوں کروں گی نا. تو اس نے پھر ہم لوگ ایسے ہی باتیں ہوئی, تو میں نے کہا, اس نے کہا تم پکچرز تو بھیج کے دیکھو اپنی کوئی بھی, اور ریگولر لڑکیوں کی بچیوں کی کس طرح کی پکچر ہوتی ہے گھر میں شیشے کے آگے. میں نے بھیج دی. میں نے کہا وہ جس کو بھیجی ہیں وہ ہنستا رہے گا بیٹھ کے کہ یہ کیا عورت ہے. تو اگلے ہی دن مجھے وہاں سے میسج آ گیا کہ آر یو فری کل کے لیے اگر ہم شوٹ کرنا چاہیں. تو میں نے کہا یہ آدمی پاگل ہے, اور مطلب میں نے اس کو بھی سیریس نہیں لیا, تو میں اپنی جاب پہ فوکس کرتی تھی. پھر 2 دن بعد مجھے پھر میسج آ گیا کہ مطلب اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں, آپ نے پکچرز بھیجی ہیں, تو obviously آپ انٹرسٹیڈ ہوں گی تو آپ نے مجھے. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ڈر کے میں وہاں گئی کہ پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا, لوگ کیسے ہوں گے, کیونکہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کو پرابلم ہے. گھر سے لے کے باہر تک کہ فیشن پتہ نہیں کیا ہے, انڈسٹری پتہ نہیں کیا ہے, کتنا غلط ہوتا ہے, کتنا صحیح ہوتا ہے. تو میرے اندر بھی وہ ڈر تھا. تو obviously میرے ابا نے بھی نہیں ماننا تھا کہ جاؤ یہ کر لو, اتنا ایزی تو نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی اس انڈسٹری میں ان ہونا. تو پھر میں نے کہا 1-2 شوٹ میں نے اماں کو صرف بتایا, ابا کو کچھ نہیں پتا تھا, اور میں نے جا کے کر لیا. میں نے دیکھا کہ وہ لوگ ہماری طرح ہی تھے. مطلب ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پتہ نہیں میک اپ آرٹسٹ کیسا ہوگا, فوٹوگرافر کوئی اچھا ہوگا یا برا ہوگا, پتہ نہیں کیا کہہ دے کوئی بات. تو ان کے ساتھ جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو وہ لوگ میری فیملی کی طرح بن گئے. ان کے ساتھ میں نے ریگولر کام کیا پھر 1-1.5 سال اسی ٹیم کے ساتھ؟ اسی ٹیم کے ساتھ, ایف ٹی پروڈکشن کے ساتھ. تو پھر مجھے بڑے برانڈز آفر ہونے لگ گئے, نشاد, کیسریا, مطلب یہ سارے میں نے کیے, کیسریا, کرزما. پھر جب میں کام کرنا, میں بہت زیادہ بات نہیں کرتی تھی, صرف جا کے اپنا کام کیا اور پھر واپس گھر. یہ کیسے ہوتا تھا ویسے؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یو ور شائے,
اینڈ یو ڈو, آپ زیادہ بات نہیں کرتی, تو جب آپ سیٹ پہ جاتی تھیں اور پھر ماڈلنگ کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے, ایکسپریشنز دینا, وہ جو شوٹس ہوتے ہیں, وہ پھر آپ نے کیسے مینج کیا, اور کچھ سیکھا, کسی نے سکھایا, کس نے ہیلپ آؤٹ کیا؟ obviously وہ جو میری فرسٹ ٹیم تھی, وہ لوگ آج بھی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ جب میں پہلی بار گئی تھی تو مجھے ٹھیک سے بیٹھنا نہیں آتا تھا. ماڈلس کے لیے تو بہت زیادہ اسٹیف رکھنا ہوتا ہے, خود کو ایک پوسچر چاہیے ہوتا ہے آپ کو بیٹھنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے, تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا, اور میں ایسے بیٹھ جاتی تھی کہ اچھا کیا کرنا ہے. تو وہ وہاں پہ میرا ایک فرینڈ تھا, وہ مجھے کہتا تھا کہ کانفیڈنس کی کھڑکی کھلے گی, اوپر سے آئے گا تو پھر مومنہ کام کرے گی. تو وہ ان کے ساتھ اتنا فرینکنیس والا ایک اچھا ایک انوائرمنٹ بن گیا تھا, تو پھر میں ایزی ہونا شروع ہو گئی کام کرنے میں. مجھے پتہ لگ گیا کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے لے کر چلنا ہے. اور وہ لوگ اینڈ تک آج بھی, مجھے کوئی شوٹس کا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو آئی کال دیم کہ مطلب یہ ایسے ہے, ایسے کر لوں یا انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا. اور اس کے بعد پھر باقی اچھے فوٹوگرافرس کے ساتھ میں نے کام کیا, عظیم ثانی کے ساتھ, رضوان بھائی کے ساتھ, مطلب سب کے ساتھ کام کیا. پھر میں نے گڈو شانی کے ساتھ کام کیا, بہت کام کیا. پھر مجھے یہ سیریل, یہ سوپ مل گیا, پالا والی لڑکی, اور پھر چل سو چل بسم اللہ. اچھا, اب آپ کی جو بریک تھرو پرفارمنس میں کہوں گا ان ٹرمز آف دا ویورشپ جو کسی آپ کے پروجیکٹ کو ملی, آئی تھنک وہ عہد وفا ہی ہوگا, ایون دو آپ اس سے پہلے ایک فلم کر چکی تھی, رائٹ؟ عہد وفا سے پہلے آپ نے دال چاول کی تھی. سو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکی جو اتنی شائع تھی کہ جو ایکٹنگ کرنے ہی نہیں چاہتی تھی ڈراموں میں, اس نے فلم کیسے کر لی؟ جب میں نے پالا والی لڑکی اسٹارٹ کیا تھا تو تقریباً ہم لوگ 7 to 8 months ہم لوگ روز ساتھ تھے سب لوگ. وہ سوپ تھا تو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے تھے اس پہ. تو وہ آہستہ آہستہ جب میں نے سب کو جاننا شروع کیا, اپنے سینئرس کو, نادیہ آپا سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا, اتنا کچھ کہ مجھے خود میرے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ آئی کین ڈو دس. کہ کوئی مطلب اگر انہوں نے مجھ میں کچھ دیکھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھ سے بات کی, تو وہ جو ان کا کانفیڈنس تھا نا, وہ کہیں نہ کہیں میرے اندر بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ آئی کین ڈو دیٹ. تو وہ الحمدللہ پھر وہ میرے ساتھ چلا. پھر جب میں نے ایک پروجیکٹ کیا, ہم لوگ کو بالکل امید ہی نہیں تھی. آپا نے ہم نئے بچے تھے اس ٹائم پہ سب, مطلب جو لڑکا میرے ساتھ تھا وہ بھی نیا تھا, میں بھی تھی, ایک اور لڑکیاں تھیں, بچے تھے, سب ہم نیو تھے, فرسٹ پروجیکٹ تھا ہم سب کا. لیکن جس خوبصورتی سے آپا نے ہم سب کو سنبھالا اور ہم سب بچوں کو لے کر چلی, ہم سب میں کانفیڈنس آیا اور ہم سب کو پتہ لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کا استاد ہوتا ہے, شی از لائک مائی ٹیچر, تو وہ آپ پہ کتنا ٹرسٹ کر رہا ہے, تو پھر آپ خود کو سمجھنا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ ادھر میں یہ والا ٹریک چوز کروں یا یہ والا. تو ایکٹنگ میں جتنا پیار مجھے, میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا, وہاں پہ سائقہ خیام صاحبہ تھیں اور روحی آپا تھیں. مطلب مجھے ایسا لگتا تھا وہ سچ میں میری اماں ہیں, اور میں نے کبھی اپنی دادی کو ریئل میں نہیں دیکھا ہوا تھا, تو سائقہ آپا کے ساتھ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری دادی ہیں. وہ اتنا پیار ڈیولپ ہو گیا تھا کہ مجھے لگا یہ تو اتنا ایزی ہے, سب تو پیار کرتے ہیں یہاں پہ, بڑے آپ کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا ایسے بات نہیں کرنی, یہ والا جسچر مت دو, ایسے بیٹھو, دوپٹہ ایسے رکھ لو. تو وہ اتنا ہیلپ فل تھا کہ اس کے بعد لگا کہ یہ بہت ایزی ہے, ہم کر سکتے ہیں, کہ میں اب ڈرامہ کیا, میں فلم بھی کر سکتی ہوں. سو ہاؤ ڈڈ دا فلم کم ٹو یو؟ فلم بھی ایسے ہی تھا, مجھے کال آتی ہے کہ جی ایسے ایک اسکرپٹ ہے آپ دیکھ لیں, اور میں نے کہا کہ مطلب مجھے فلم کے اوپر کیوں, میں نہیں کر سکتی. لیکن پھر جب میں نے اس کو بہت ڈیپ اس کو میں نے پڑھا اور دیکھا اسکرپٹ, تو وہ تھا بیسکلی شہیدوں کی فیملیوں کو لے کر, اور مطلب تو یہ تو ایک اپنے اندر ایک اعزاز کی بات ہے نا کہ آپ کو ایک ایسا کریکٹر مل رہا ہے جو اتنے, وہ بھی اسٹارٹ میں, اور میرے اوپر اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ تھی اس کریکٹر کی. اور وہ میں اس کو فلم نہیں کہوں گی, یا مطلب میں اس کو وہ نہیں کہوں گی کہ ہم نے کوئی بہت لیول کی فلم بنائی, وہ جن کے لیے بنائی تھی, جن کے اعزاز میں بنائی تھی, جن کو ہم لوگوں نے وہ ٹریبیوٹ دیا تھا, مطلب وہ ان لوگوں کے لیے تھا. اور مجھے پتہ ہے کہ جب آپ یونیفارم پہنتے ہیں تو میں نے وہ فیلنگ کو فیل کیا ہوا ہے کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں, آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو. تو میرے لیے وہ کریکٹر بھی بہت بہت اچھا تھا.